یہ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے وہ گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ اور خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز قوت والی اس کو ہرا دے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑا عالی شان اور بڑا علم والا اور بڑا قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ، اور خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز قوت والی طاقت والی اس کو ہرا دے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں۔ اس آیت سے آپ کو معلوم پڑ سکتا ہے کوئی طاقت اللہ کو ہرا نہیں سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑا علم والا اور بڑا قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً دار و غیر فرمانے لگتے، ان کے اعمال کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ان کے سبب فوراً آنے، اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں پیچھے سی لگ اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً دار و غیر فرمانے لگتا تو روائے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین کا مطلب کیا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت تک مہلت دے رہے ہیں، قیامت تک مہلت دے رہے۔ ایک قیامت آنے سے پہلے اللہ سے معافی استغفار کرے تو اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ قیامت آنے سے پہلے 80 سال پہلے کہ ایمان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا 80 سال پہلے۔ اس کے بعد میں کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں کی جائے گی، کوئی توبہ مانگے گا اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گی۔ ایسا 80 سال کا زمانہ گزر جائے گا، ایک دم دفتر قیامت آئے گی اور سب فنا ہو جائے گا۔ پھر آگے برزخی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پکار کر اٹھائے گا اور ان سے حساب لے گا، جنت یا دوزخ، یعنی قیامت تک مہلت دے رہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ دیکھو مہلت دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ سو جب ان کو وہاں میعاد آ پہنچے گی، وہ میعاد مطلب کیا ہے؟ قیامت آ پہنچے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، نہیں اس میں کون اچھا ہے کون برا ہے، کون نیکی میں ترقی کیا ہے کون بدی لے کر آیا ہے، کون پیغمبر کا کہنے کو مانا، کون خدا کے حکم کو مانا، کون قرآن کو پکڑ کے رہا۔ یہ دنیا کو سمجھو ایک بوڑی ہے، اس میں تم گر گیا تو اس میں سے نکلنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہے۔ یہ رسی سمجھ لو یہ قرآن کو پکڑ لو گے، یہ دنیا کی بوڑی سے بچ کر تم اللہ کے یہاں نیکی لے کے جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کو پکڑ کے رہنا، ہمیشہ علی الدم قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، نماز کی پابندی رکھنا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پڑھنا سمجھنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم حاصل کرو گے۔ جو علم نہیں ہوگا تو اندھا بن کے زندگی گزار دے گا، وہ کیا کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیان کے درمیان میں تھوڑا سا بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔